الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، لاکھوں مقامی اور غیر ملکی زائرین کی شرکت۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ یو اے ای کی مختلف ریاستوں میں بھی نماز عید کی ادائیگی۔ یو اے ای اور کویت میں حملوں کے پیش نظر کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات معطل۔ مسجد اقصی میں نماز عید پر بھی پابندی۔ فلسطینیوں نے باہر صفیں بچھا دی۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا کے آئل ریفائنری پر حملہ، شہر میں بجلی منقطع۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اشدود اور حیفا ریفائنری میں حملوں میں پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل کا استعمال کیا گیا۔ امریکہ کے F-35 لڑاکا طیاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کی F-35 کی مشرق وسطی میں ہنگامی لینڈنگ کی تصدیق۔ امریکی نشریاتی ادارے کا طیارے کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ۔ تنصیبات کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا تو رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انتباہ، کہا اسرائیل کے حملوں کے جواب میں محدود کارروائی کی گئی۔ خلیج میں توانائی تنصیبات پر حملوں میں عسکری قوت کا معمولی حصہ استعمال کیا۔ اب تک تحمل کا مظاہرہ، کشیدگی میں کمی کی درخواستوں کے احترام میں کیا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے ضروری ہے شہری ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، دارالحکومت تہران اور صوبہ کرمان دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سینٹ کام کا کاراج میزائل فیکٹری کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کی ایران جنگ کے لیے مزید جنگی جہاز اور فوج بھیجنے کی تیاری۔ 4000 امریکی میرینز اور سیلرز کی تعیناتی بھیجی جائے گی۔ امریکی بحری بیڑا زمینی حملوں کی صلاحیت کے ساتھ خطے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو منظر عام پر ایران کے خلاف زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کہا زمینی فوج کے بغیر ایرانی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے۔ ساؤتھ پارس پر حملہ اسرائیل نے کیا تھا، تاہم ٹرمپ نے مزید حملوں سے روک دیا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایران جنگ میں نہیں گھسیٹا۔ ایران کی جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائلوں کا خاتمہ اور حکومت کی تبدیلی اہداف قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ کو شطرنج سے تشبیہ دے دی۔ ایرانیوں کو ذہین قرار دیتے ہوئے کہا ہم بہت ہوشیار لوگوں سے یہ شطرنج کھیل رہے ہیں، بلند آئی کیو رکھنے والے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں۔ اس سے قبل ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران نے قطر پر پھر حملہ کیا تو خطرناک حد تک جانے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ اسرائیل اب ایران کے پاس فارس گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پاشکیان نے اسرائیلی حکومت کی نوعیت کو ریاستی دہشت گردی پر مبنی قرار دے دیا۔ کہا صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور قیادت کی شہادت بین الاقوامی تنازعات کے لیے ایک نیا طریقہ ہے جو دنیا کے قانونی نظام کو تباہ کر دے گا۔ عالمی برادر بحران کے خلاف کھڑی نہ ہوئی تو یہ آگ بہت سے لوگوں کو جلا دے گی۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس عائد کرنے کی تجویز پر غور۔ اقدام اہم آبی گزرگاہ پر ایران کے بڑھتے کنٹرول کو معاشی فائدے میں تبدیل کرنے کی کوشش قرار۔ ایرانی خبر رسائی ادارے کے مطابق تجارتی سامان، توانائی یا خوراک کی ترسیل کرنے والے ممالک کو ایران کو ٹول ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا تعارف نظام متعارف کرایا جائے گا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، جاپان آبنائے ہرمز میں محفوظ راستہ فراہم کرنے کو تیار۔ ایران کے حملوں کی مذمت، مشترکہ اعلامیے میں کہا اہم سمندری گزرگاہ کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کریں گے۔ تمام ممالک کا توانائی مارکیٹ میں استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم واضح کیا۔ توانائی پیدا کرنے والے ممالک کے ساتھ مل کر پیداوار بڑھائیں گے۔ اقدامات کا مقصد خطے میں کشیدگی کے باوجود عالمی توانائی کو فراہمی مستحکم رکھنا ہے۔
ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فضائیہ کو بڑا دھچکا۔ اب تک امریکہ کے 16 لڑاکا طیارے تباہ ہو چکے، 6 متاثر ہوئے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف، 10 ریپر اسٹرائک ڈرون طیارے بھی ایرانی دفاعی نظام کا نشانہ بن گئے۔ امریکہ متحدہ عرب امارات کو $7 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ $5.6 ارب کے پیٹریوٹ میزائل اور $1.3 ارب کے جدید جنگی ہیلی کاپٹر بھی شامل۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے UAE کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری بھی دے دی۔ ایرانی حملوں کے بعد قطر کی LNG کی پیداواری صلاحیت 5 سال کے لیے 17% تک کم ہو گئی۔ قطر LNG کے CEO سعد الکعبی نے کہا، ایرانی حملوں سے وہ تنصیبات متاثر ہوئیں جن سے 17% برآمدی LNG تیار ہوئی تھی۔ متاثرہ تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ مرمت کے اس کام پر $26 ارب لاگت آئے گی۔ عالمی منڈی میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینٹ خام تیل کی قیمت میں $160 فی بیرل تک جا پہنچی۔ WTI کی قیمت $93 سے زائد ہو گئی۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتیں 35% بڑھ گئیں۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے یورپ میں گیس کی قیمت تقریباً ڈبل ہو چکی ہے۔ ملک بھر سے مشرق وسطی کی مزید 71 پروازیں منسوخ۔ لاہور، اسلام آباد اور پشاور سے العین اور فجیرہ کی 18 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ کراچی سے دوحہ، بحرین، ابوظہبی اور دبئی کی 9 فلائٹس کینسل۔ افغان طالبان رجیم کا جنگ بندی کے خلاف ورزی کا دعویٰ مسترد۔ وزارت اطلاعات نے واضح کر دیا، پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی، کسی بھی کارروائی یا عارضی جنگ بندی ختم ہونے کی وارننگ بھی دی ہے۔ کہا کہ افغان طالبان رجیم کو حملوں کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کو جواز پیدا کرنا قرار ہے۔ پاکستان میں عید الفطر کل منائی جائے گی۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل۔ شاپنگ مالز اور بازاروں میں رش، جویلری، چوڑیوں اور جوتوں کی دکانوں پر گہما گہمی، جھمکے اور فیری ہیلز والی جوتیاں خواتین کی اولین پسند۔ بچے بھی والدین کے ساتھ خریداری میں مصروف، کسی کے جوتے رہ گئے تو کسی کو تاحال من پسند کپڑوں کی تلاش ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ NDMA کی شمالی علاقہ جات میں برف باری کی بھی پیش گوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ شمالی علاقوں میں برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ کراچی میں بھی مزید بادل برسنے کا امکان ہے۔